بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ یہ موضوع میں نے رکھا تھا کہ ایمان کا بچاؤ کیسے ممکن ہے. ایمان جو کہ انسان کی ایک مسلمان کی اساس ہے، بنیاد ہے. ایک مسلمان کی دنیا کی زندگی بھی اسی پہ بیس کرتی ہے، قبر کی زندگی بھی اسی پہ بیس کرتی ہے اور حشر کی زندگی بھی اسی پہ بیس کرتی ہے. یہ بنیاد ہے. ایمان کس انداز میں مسلمانوں کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے. نمبر ایک، اس کی جو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کس انداز کا ہے اور کتنا خوفناک اور بھیانک ہے. تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے حوالے سے ایمان کے متعلق جتنی بھی احادیث ذکر کی ہیں اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے. یہ مختصراً 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات، یہ خوش فہمی ہم مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس اب کچھ نہیں، اب ٹینشن کچھ نہیں ہے، اب پریشانی کچھ نہیں. پھر اس کو بھی ایک اور اینگل سے ریفائن کیا گیا. وہ کیسے کہ یار میں اہل حدیث ہوں، میں ممبر و محراب پہ ہوں، میں مسجد میں آتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں. انف ہے، بہت ہے یار. میرے سر پہ ٹوپی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میری شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں، رفع الدین کرتا ہوں، بس مجھ سے بڑا مومن دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ ایک ثبوت، ایک میرے پاس تھنڈسٹی موجود ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ خوش فہمیاں مختلف اینگل سے ہم مسلمانوں میں ڈالی گئی ہیں اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس کرنے کا کام بھی یہی ہے. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، صدقات و خیرات کر لو، بس یہ خیر کے کام ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر کے کام نہیں. یہ خیر کے کام ہیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ اصول ہیں. بنی الاسلام علی 5
شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادتین کا اقرار ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 بنیادیں، یہ تو بنیاد ہے۔ بنیاد فراہم ہو گئی، آگے چلیں، آگے کام کرنا ہے۔ کام کس اینگل سے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے خلاف بحیثیت مسلمان ہونے کے کہیں کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی؟ کہیں کوئی بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھے دین سے منحرف کرنے کی کوئی سازش نہیں تیار ہو رہی؟ کسی بھی اینگل سے نہیں ہے، اور خوفناک حد تک ہے۔ لا علمی بھی، جہالت بھی، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ بندہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں تو لا علم تھا، نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے ان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونے کے لیے۔ جب انسان اپنے کھانے کی کھوج کر لیتا ہے، اپنے معاش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، مختلف ذرائع سے وہ اپنا معاش کمانے کی فکر کر لیتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے سے نکلتا ہے، دوسرے سے تو تیسرے سے، تیسرے دن چوتھے سے، ایک کاروبار بند ہوا دوسرا کھول لیا، دوسرا نے تیسرا کھول لیا۔ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لیے جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس طرح اپنے ایمان کی تجدید کے لیے بھی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میں اور آپ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے جو علامات قیامت میں احادیث بیان کی گئی ہیں، اگر میں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں رکھوں نا تو یاد رکھیے گا میں اور آپ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم مومن بھی ہیں یا نہیں، یا کوئی اور ہی کہانی ہے، کوئی اور ہی کہانی۔ 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایک ابو داؤد کی روایت ہے اور ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ نتیجہ ہے، آخری نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک طویل حدیث ہے وہ بھی، اس کے بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا، ان دونوں احادیث پہ حکم بھی علماء نے لگایا، کیونکہ یہ بڑا معتبر سٹیج ہے اور بڑا اہمیت کا حامل سٹیج ہے، تو یہاں سے ویسے بھی یہ حدیث تو کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ ضعیف اور موضوع روایات نہ ذکر کروں، تو پھر جب سٹیج معتبر ہو، جگہ معتبر ہو تو اور اہتمام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک حدیث کے اندر ان من اشراط الساعہ کے الفاظ آتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے سیاتی علی الناس زمان کے الفاظ آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے، آگے کریں گے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نماز پڑھا سکے۔ یہ نتیجہ ہے۔ ایک اور حدیث، اور وہ بڑی ہی خوفناک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر وقت آئے گا، لوگ مساجد میں آئیں گے، یجتمعون فیہ ویصلون فیہ، مساجد میں آئیں گے، جمع ہوں گے، اجتماع ہوگا، اکٹھے ہوں گے، نمازیں ادا کریں گے، وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، ان سارے نمازیوں میں سے، ان سارے مسجد میں آنے والوں میں سے ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مصلوں پہ کھڑے ہیں، سب پہلی صف میں کھڑے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مومن کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس قسم کے حالات بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا۔ کس طرح؟ اسلام کی نقوش مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کس طرح مٹیں گے؟ جس طرح کپڑے کے نقوش مٹتے ہیں نا، اس طرح نقوش مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ حدیث میرے سامنے اس کا تجربہ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے، جو کہ تعلیم سے وابستہ ہیں، پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث سنتے چلے جائیں۔
آپ نے فرمایا اسلام کے نقوش مٹ جائیں گے. اور کس طرح مٹیں گے؟ جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، کپڑے پہ بنے ہوئے پھول مٹ جاتے ہیں، کپڑے پہ بنے ہوئے لائنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح اسلام بھی مٹ جائے گا. کس حد تک مٹ جائے گا؟ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے. ان لفظوں کی بھی پہچان ختم ہو جائے گی. ایک بوڑھا آدمی ہوگا، الشیخ کبیر کے الفاظات، ایک بوڑھا آدمی ہوگا، وہ کہے گا کہ یار یہ وہ لفظ تھے جو ہم کبھی کسی زمانے میں اپنے باپ دادوں سے سنتے تھے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں. فنقول ہوا، وہ لفظ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. بس یہ لا الہ الا اللہ کا لفظ پتہ ہے، باقی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے، اصول اسلام کیا ہوتا ہے، کسی سے معرفت نہیں ہوگی، کسی سے بھی معرفت نہیں ہوگی. بنیادی چیزوں سے غافل ہوگا انسان لا علم ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ اکبر، 5ویں حدیث، اور یہ حدیث تو اور رونگٹے کھڑے کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار. اللہ اکبر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو معاشرے کے چھٹے ہوئے بدمعاش قسم کے لوگ ہوں گے، جو کمین قسم کے لوگ ہوں گے، اور اپنے آپ کو وہ اشرافیہ ظاہر کرتے ہوں گے، لوگ ان کو اٹھا کے اپنے سروں پہ بٹھائیں گے، ان کی عزتوں کے اندر اضافہ ہوگا. جن کو معاشرے میں کبھی کسی زمانے میں پوچھتا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بدمعاش اور اس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہوں گے ان کے لیے، اور آج ان کو بڑے مہذب الفاظ سے استعمال، چودھری صاحب، فلانے صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب کہہ کے ان کو اپنے پہلی صفوں میں لا کے بٹھایا جائے گا. توضع الاشرار. اور جو اخیار ہوں گے، جو معزز لوگ ہوں گے، جن کی عزت اللہ کے ہاں مسلمہ ہوگی، جو اللہ کے ہاں واقعی مسلمہ معزز لوگ ہوں گے، ان کو وہ آخر میں کونے پہ کہیں کونے قدرے میں جگہ مل جائے گی تو بیٹھ جائیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لفظ اخیار اور لفظ اشرار یہ واضح ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی الفاظ نہیں ہے، ان کا معنی سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اشرار شر سے ہے، شریر کون ہوتا ہے؟ اخیار خیر سے ہے، خیر کون ہوتا ہے یہ پتہ ہے. عزت کس کی ہو رہی ہے، شر کی ہو رہی ہے یا خیر کی ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. مشکات کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نشانیاں بیان کی ہیں قیامت کی، ان میں سے ایک نشانی بیان کیا گئی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ لوگوں یاد رکھنا، بندے کی عزت ہوگی اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے. آج دیکھیں ہم گلی محلے میں جو گلی محلے کا بدمعاش ہوتا ہے اس کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اور یار چلو اس کو سلام کر لو، کم سے کم اس کی زبان کے لغویات سے تو محفوظ ہو جائیں گے، اس کے شر سے تو بچ جائیں گے. علاقے کے چودھری کی عزت کیوں ہوتی ہے، علاقے کے وڈیرے کی عزت کیوں ہوتی ہے، علاقے کے ایم پی ایم این اے کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ یار یہ بدمعاش ہے، یہ کر دے گا، یہ اٹھوا دے گا، یہ مروا دے گا، یہ پرچہ کٹوا دے گا، یہ فلاں کر دے گا، اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت ہو رہی ہے. یہاں بھی جس کے اندر بھی وہی الفاظ استعمال کیے وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ وَيُحْزَنُ الْعَمَلُ. باتیں ہر انسان کر رہا ہوگا، باتوں کے شاہ سوار ہوں گے، زبان کھل جائے گی، ہر بندہ باتوں کا شاہ سوار ہوگا، ایسے لگے گا سارے ہی محدث پیدا ہو گئے. محفلوں میں دیکھیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو گفتگو ایسی ہوتی ہیں، اللہ الحفیظ الامان، پتہ لگا ان سے بڑا ہی سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مجتہد و مفسر ہی کوئی نہیں ہے. وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ. محفلوں کا اندازہ لگا لیں، ہم جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور جن موضوعات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، لا یعنی گفتگوؤں میں شامل ہوتے ہیں، اندازہ لگا لیجئے. گھنٹوں بیٹھیں گے، ایک ٹاپک ہے، 2 ٹاپک ہے، کبھی فلانا کا ٹاپک، کبھی یہ ٹاپک، کبھی وہ ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ یحزن العمل. عمل ختم ہو جائے گا، عمل میں کوڑا ہوگا، انسان بالکل کوڑا ہو جائے گا. باتوں کے شہ سوار چیمپئن ہوں گے، عمل میں 0 سناٹا ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. مصنع کی پڑھائی شروع ہو جائے گی. مصنع، لوگ مصنع پڑھنا شروع کر دیں گے.
اور لوگوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس مصنع کے انکار کرنا شروع کر دے. اوکے بھائی یہ تم کیا پڑھنے بیٹھ گئے ہو؟ یہ کس چیز کی پڑھائی شروع کر دی ہے؟ یہ کیا پڑھنے لگے ہو؟ ہر بندہ تعریفیں کر رہا ہوگا، ماشاءاللہ جی پڑھ پڑھ بہترین کر، یہ کر وہ کر. مصنع کی پڑھائی شروع ہو گئی. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصنع کیا ہے؟ مصنع کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ کے اندر اس معاملے کو واضح کر دیا، مکتوبۃ سوا کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے علاوہ جون سی بھی کتاب لکھی جا رہی ہے، جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مصنع ہے. اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مصنع ہے. اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جا رہی، رب کا قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اس کے ساتھ تمسک نہیں پیدا ہو رہا. اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ انسانیت کا جو درد ہونا چاہیے تھا، اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں انسان کرنے پا رہا. انسان اپنے آپ کو اتنا دین سے دور کرنا شروع کر دے گا کہ وہ سال ہاں سال ہو چکے ہوں گے اس کو قرآن کی تلاوت کی ہوئے. جب میں میٹرک میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈری کی کلاسز میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، تو جب بچوں سے ہم پوچھتے ہیں نا بیٹا قرآن مقدس آتا ہے، یقین کریں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو ناظرہ قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. انگلش میڈیم اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس کو انگلش لکھنی بھی آ رہی ہے، بولنی بھی آ رہی ہے، پڑھنی بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کیمسٹری کی سارے فارمولے جانتا ہے، وہ فزکس بھی جانتا ہے، وہ بائیو بھی جانتا ہے، وہ میتھمیٹکس بھی جانتا ہے. اس کو پتہ ہے، اس کی 9 کی مارک شیٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کی میٹرک کی مارک شیٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی مارک شیٹ اٹھا کے دیکھیں، وہ 85% 90s میں مارکس لے کر آ رہا ہوتا ہے، 70s میں مارکس لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور قرآن کے مارکس میں 0 ہوتا ہے. بچے ہوں یا بچیاں، انفارمیشن کی صورتحال یہ ہوتی ہے، معلومات کی صورتحال یہ ہوتی ہے، ہر چیز پتہ ہوتی ہے. کس زمانے میں پی ایس ایل پاکستان میں کب ہوگا، کون کون سے کھلاڑی آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کون سے کھلاڑی کی کتنی بولی لگے گی، کتنے لاکھ روپے لے گا، کیا کرے گا، کس طرح ہوگا، یہ ساری معلومات ہوتی ہیں. فیس بک کیا کر رہا ہے، واٹس ایپ کیا کر رہا ہے، آن لائن جو ہے ارننگ کس طرح ہوتی ہے، فلانی چیز کس طرح ہوتی ہے، یہ کس طرح ہم نے کرپٹو کرنسی کا کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہوگا. نہیں پتہ ہوگا، یہاں تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں سے کہ بیٹا پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، کہتے ہیں وہ سیدنا علی تھے نا. پوچھا جاتا ہے پہلے خلیفہ کا نام پتہ ہے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا. یہ صورتحال کس انداز میں ہم نے اپنے ایمان، ہم سمجھنا کہ ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہو رہا ہے، بس جو چل رہا ہے نا بس ٹھیک ہے بہتری ہے. یہاں ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کے بعد تو ہل جانے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس بہت ہے، اس میں ہماری نجات ہو جائے گی، قبر میں بخشش بھی ہو جائے گی، قبر میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اور جنت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سے یہ انشاءاللہ یہی ہوگا ہمارے ساتھ انشاءاللہ، کہ اللہ ہمارے ساتھ صحیح آسن معاملہ فرمائے گا، خیر والا معاملہ فرمائے گا. لیکن صورتحال بہت دیگر رینجر کے ہمارے ایک دوست ہیں،